السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی تفسیر کے 21ویں رکوع کا آگے والا پارٹ یعنی دوسرا حصہ۔ پچھلا حصہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اور یہ اس کے آگے کا حصہ ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے اگر کوئی فمن استضع یعنی کہ اگر کوئی ناچار ہو جائے، یعنی کہ اگر کسی کی اتنی بیماری ہو کہ وہ بنا خون کے صحیح نہیں ہو پائے، اس میں خون کی ضرورت پڑے تو وہ حلال ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بہت زیادہ بھوکا ہے تو مردار بھی اس کے لیے حلال ہو جاتا ہے، یعنی کہ اگر وہ کھانا نہیں کھائے گا تو مر جائے گا تو اس کے لیے مردار کھانا حلال ہو جاتا ہے، لیکن صرف اتنا جتنا کہ اس کی بھوک مٹا سکے، اور اس میں اس کو مطلب کھانے کی کوئی طلب نہیں، اس کو مطلب اس میں کوئی ذائقہ یا کچھ لینا نہیں ہو، صرف اپنا پیٹ بھرنا ہو زندہ رہنے کے لیے، تو مردار حلال ہے، اور صرف اتنی مقدار جتنے میں اس کا پیٹ بھر جائے اور وہ مرنے سے بچ جائے۔ اور لحم الخنزیر یعنی خنزیر کا گوشت حرام ہے، اور اس کا خریدنا بیچنا ہر چیز حرام ہے، اس کا استعمال حرام ہے، اس کی چربی حرام ہے، کوئی بھی چیز میں اس کا استعمال حرام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ صاف صاف بیان فرما رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی ناچار ہو جائے تو یہ وہی بات ہے کہ اگر کوئی بہت زیادہ مجبور ہو جائے کھانے پر تو اس کے لیے حلال ہو جاتا ہے، لیکن صرف اتنی مقدار جتنے میں اس کا وہ کام نکل جائے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور مہربان ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ جو لوگ خدا کی کتاب سے ان کو جو اس نے نازل فرمائی ہے چھپاتے ہیں، اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کرتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ فی بطونہم الا النار، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے کلام نہیں کرے گا۔ ولا یزکیہم، اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اہل کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف لوگوں سے چھپاتے ہیں، یعنی کہ یہ حق جانتے ہیں لیکن پھر بھی لوگوں سے چھپاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو کتاب ان کے بارے میں کتاب میں بیان فرمایا ہے، توریت میں اللہ کے نبی کے بارے میں توصیف جو بھی بیان فرمایا تھا، تو یہ اس کو چھپاتے ہیں اور اس کے لیے معمولی سا معاوضہ لیتے ہیں۔ یہ آیت کعب بن اشرف، حوئی بن اخطب اور جدی بن اخطب کے بارے میں اتری تھی۔ حرام کے علاوہ ان لوگوں کے شکموں یعنی ان کے پیٹوں میں اور کوئی چیز نہیں جاتی، اور یہ گناہوں سے پاک نہیں ہوں گے، اور نہ ہی کسی قسم کی ان کی تعریف کی جائے گی، اور ان کو ایسا دردناک عذاب ملے گا کہ اس کی سختی ان کے دلوں تک پہنچ جائے گی۔ اور ان لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر اور اسلام کے بدلے یہودیت کو خرید لیا ہے، یعنی کہ انہوں نے جن چیزوں سے جنت ملتی ہے ان کے بجائے ایسی چیزوں پر عمل کیا ہے جو دوزخ میں جانے کا باعث ہے۔ یہ لوگ دوزخ کے لیے کس قدر دلیر ہیں، کیا حالانکہ انہیں معلوم ہے ساری باتیں، لیکن دنیا کے چھوٹے سے معاوضے کے لیے یہ حق بات کو چھپاتے ہیں۔ یہ یہودیوں کے بارے میں یہ والی آیت ہے، اور اگر کوئی مسلمان بھی ایسا کرے تو اس کے بارے میں بھی یہ والی آیت مکمل اترتی ہے، یعنی کہ جو اگر کسی حق بات کو چھپائے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے بیان فرما دیا ہے، صاف صاف ظاہر ہے، لیکن وہ چھپائے اور لوگوں سے ڈرے یا معاوضہ لے تو وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتا ہے، یعنی کہ وہ جہنم کی آگ اس کے پیٹ میں بھری جائے گی اور ان کو درد دینے والا عذاب دیا جائے گا۔ آگے والی آیت ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرهم علی النار۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی اور بخشش کو چھوڑ کر عذاب خریدا، یہ جہنم کی کیسی برداشت کرنے والے ہیں۔ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے کہ خدا نے کتاب سچائی کے ساتھ نازل فرمائی۔ وإن الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید، اور جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا وہ ضد میں آ کر نیکی سے دور ہو گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے حضرت ابن عباس سے روایت کیا گیا ہے کہ یہ والی جو آیت ہے ان الذین یکتمون، یعنی کہ 173ویں جو آیت ہے کہ یہ لوگ چھپاتے ہیں، تو اس کے ایک شان نزول یہ ہے کہ حضرت ابن عباس سے روایت کیا گیا ہے کہ یہ ایک آیت کریمہ یہودیوں کے علماء اور ان کے رؤساء کے متعلق نازل ہوئی، کیونکہ وہ اپنے غریبوں سے ہدیہ اور تحفے لیا کرتے تھے اور اس بات کی امید رکھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں سے نازل ہوں گے،
اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے علاوہ قبیلہ قریش میں تشریف لائے تو انہیں اپنی ریاست کے زوال اور اپنے تحفے کے ختم ہونے کا ڈر ہوا، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں جو تورات میں بیان کیے گئے تھے تبدیلی کر دی، اور وہ تبدیل شدہ اوصاف اپنی قوم کے سامنے بیان کرنے لگے اور بولے کہ وہ نبی جو آخر زمانے میں بھیجے جائیں گے ان کی یہ صفت ہے، یہ اوصاف ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں پائے جایا کرتے تھے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ آگے اللہ تعالیٰ تفسیر فرما رہے ہیں کہ یہ عذاب اس وجہ سے ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اس کے ذریعے سے قرآن کریم اور توریت کو حق اور باطل کو بیان کرنے کے لیے اتارا گیا، انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ تو آج کی تفسیر بس اتنی ہی تھی کہ یہ لوگ جو تھے اتنے دلیر تھے کہ اللہ سے بالکل نہیں ڈرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں صاف صاف آیتیں اتار رہے تھے اور ان کا صاف صاف ذکر فرما رہے تھے۔ بار بار اللہ تعالیٰ یہی ذکر فرما رہا ہے کہ ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگ کا عذاب دیا جائے گا، دوزخ کا عذاب دیا جائے گا، لیکن یہ لوگ سنتے نہیں تھے اور اپنی دلیری سے گناہ پہ گناہ کیے جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی حق بات کی ماننے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم قرآن میں سنیں پڑھیں اس کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، عملی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔